ایک دن فوجی حسب معمول وقت سے پہلے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے کمرے میں اس کی بیوی کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ فوجی آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اسے پکڑ کر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج میں آپ کو ایک ایسی سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ بہت سے گھر اسی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ میں بھی اپنی رائے آپ کو ضرور سناؤں گا، پھر بتائیے گا کہ کیا بہتر ہے۔ یہ ایک فوجی صاحب ہیں جو کہ فوج میں نوکری کرتے ہیں، اور نوکری کے دوران شروع کے سال ہی ہوتے ہیں تو اس کے گھر والے جو اس کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈتے ہیں۔ رشتہ ہو جاتا ہے، بیوی آ جاتی ہے گھر، اور وہ بیوی اس کی جو ہوتی ہے بہت ہی فرما بردار، نمازی اور ہر طرح سے بہت ہی پرفیکٹ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وقفے وقفے سے اس کو 4 بچے دیے، 2 بیٹیاں 2 بیٹے، اور اس کے بعد آخری بچہ جب پیدا ہوا تو اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی اللہ کو پیاری ہوگی، اور 4 بچے جو ہیں وہ گھر میں اکیلے، اور ان کا پالنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ بچوں کے نانکے جو تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ بڑی مشکل معاملات ہو گئے ہیں، سارے رشتہ دار پریشان، اور اسی میں اس کی جو سب سے چھوٹی سالی تھی اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ تو کچھ رشتہ داروں نے کہا کہ دیکھیں فوجی صاحب ہیں، ان کی تنخواہ بھی اچھی ہے، اور معاملات ویسے بھی ٹھیک ہیں، گھر بار بھی ٹھیک ہے، بچے بھی اس کی بہن کے ہیں، یہ ان کو بھی سنبھال لے گی، تو اس کی شادی اسی سے کر دیتے ہیں۔ ابھی اس کی منگنی کی ہے، کون سا ہم نے اس کی شادی کر دی ہے۔ تو گھر والے جو تھے انہوں نے لڑکی سے نہ پوچھا، اور اس چیز کو ڈسکس کیا پورے خاندان میں، فوجی سے پوچھا، فوجی بھی خاموش رہا۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ماسی جو ہے بچوں کی ماں ہی بنے گی نا، تو ٹھیک ہے۔ فوجی صاحب نے اپنی سالی سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اب سالی سے کسی نے نہیں پوچھا، سالی کی منگنی ہوئی تھی، سالی اپنے منگیتر کے ساتھ ہر طرح سے آگے بڑھ چکی تھی، اس کے ساتھ جینے کے سپنے، بہت سی کہانیاں، باتیں وہ کر چکی تھی، لیکن اس نے بھی گھر والوں کی فرمائش کے آگے سر کو جھکا دیا کہ گھر والے کہہ رہے ہیں چلو میری بہن کے بچے ہیں، قربانی دے دیتی ہوں۔ اب اس کی شادی فوجی صاحب سے ہوئی، فوجی صاحب کے پاس آ گئی، فوجی اس سے کوئی عمر میں 15 سے 20 سال بڑا تھا۔ اب یہ چیز بھی لڑکی کے ماں باپ نے نہیں سوچی۔ اب لڑکی اس گھر میں آ گئی ہے، چند دن تو فوجی صاحب کے لڑکی کے ساتھ ٹھیک گزرے، اس کے بعد فوجی صاحب اپنی جاب پہ چلے گئے، جاب سے واپس آئے، کچھ عرصے کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی۔ جیسے ہی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے تو فوجی صاحب نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ شروع کر دی، کھیتی باڑی یہ ذمہ دارہ جو ہوتا ہے وہ شروع کر دیا، ذمہ دارہ کر رہے ہیں، بھینسیں رکھ لیں، اور فوجی صاحب جو ہے وہ گھر پہ بیوی کو ٹائم نہ دیتے، نہ کبھی بیوی کی تعریف کی نہ کچھ۔ بیوی حالانکہ خوبصورت تھی، جوان تھی، فوجی صاحب کو تھا کہ اپنی کھیتی باڑی کرنی، گائیں بھینسیں دیکھنی، اور جو بچا کچا ٹائم بیوی کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانا، اس میں بھی انہوں نے اپنی پہلی بیوی کی تعریفیں کرتے رہنا کہ وہ ایسے تھی، وہ ایسے تھی، وہ ایسے تھی۔ اب یہ لڑکی اس کے بچوں کو بھی اچھے سے سنبھال رہی تھی، لیکن اس کی جو معاملات تھے جو اس کو ضروری تھے وہ فوجی صاحب پورے نہیں کر رہے تھے۔ فوجی صاحب بوڑھے ہو چکے تھے۔ اب لڑکی جو ہے وہ بہت پریشان تھی، کچھ وقت گزر گیا، لڑکی کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ کوئی اور کام کیا جائے، تو سب سے پہلا ذہن میں خیال اس کے منگیتر کا آیا۔ اب اس نے جو منگیتر کے جو ماں باپ کے گھر میں سم تھی وہ بند کر کے رکھی ہوئی تھی، اس نے موبائل میں ڈالی۔ جیسے ہی اس نے سم موبائل میں ڈالی ہے تو کچھ دیر کے بعد اس کے منگیتر کے میسج آنے شروع ہو گئے، جان کیسی ہو، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہیں۔ اب اس نے اس کو کال ملائی، جیسے ہی اس نے کال ملائی تو کال ملانے کے بعد تھوڑی دیر بعد ہوئی، اس کے بعد لڑکی جو ہے وہ سسکیاں بھر بھر کر رونے لگی۔ اب سسکیاں بھر بھر کے رونے لگی تو اس نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں، جو میری خواہشات ہیں وہ ان سے پوری نہیں ہوتی، مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، اور ان کو تو صرف اپنی بھینسوں کا خیال ہے، زمین کا خیال ہے، آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں پھر جا کے بھینسوں میں سو جاتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ اب اس کا منگیتر کہتا جانو تم حکم تو کرو، میں تمہارے پاس جب کہو آ جاؤں گا۔ اب لڑکی نے لڑکے کو ایڈریس دیا، اس نے کہا سچی آ جاؤ گے؟ کہتا ہاں میں آ جاؤں گا۔ لڑکے کو ایڈریس دیا، لڑکے نے ایڈریس لیا اور اگلے دن پہنچ گیا وہاں پر۔ اب رات کے ٹائم ان کے گھر میں داخل ہوا، فوجی صاحب تو بھینسوں کے پاس سے، وہ گھر میں داخل ہوا بیوی کے ساتھ، ساری رات اس نے وہ سارے گلچھڑے اڑائے جو نہیں ہونے چاہیے، اور اس کے بعد صبح جب جانے لگا تو وہ لڑکی کہتی نہیں 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 ایسے نہیں ہوگا، اب تو تم تب جاؤ گے جب میں کہوں گی۔ لڑکا کہتا میں ادھر کیسے رک سکتا ہوں؟ تو ان کے گھر میں ایک کمرہ تھا جس کمرے میں کوئی بھی نہیں آتا جاتا تھا، وہ کبھی کبھار اس کو کھولتے تھے، کوئی ضروری چیز لینی ہوتی تھی۔ لڑکی نے سردیوں کے دن تھے، لڑکی نے اس کمرے کے اندر کچھ بستر وغیرہ سیٹنگ ساری کر دی، کچھ کھانے کی چیزیں، اور جو لڑکے کو چاہیے ہوتا وہ خود لڑکی لے کے آتی بازار سے، یا فوجی صاحب سے کہتی وہ لے آتے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ کس کو کھلانے ہوں، وہ تو گھر کے سامان سمجھ کے لے آتے تھے، اور لڑکی لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر وہ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ اور یہ لڑکا اس کمرے میں تقریباً 3 مہینے رہا،
اور اس دوران کبھی کبھار وہ باہر جاتا، ایک آدھ دن باہر گزار کے پھر آ جاتا۔ فوجی صاحب صرف کھانا کھانے آتے، کھانے کے ٹائم پہ وہ لڑکا کمرے میں چلا جاتا اور بولتا بھی نہ، خاموشی، لائٹیں آف۔ جیسے فوجی صاحب باہر نکلتے، دن میں کھیتوں میں جاتے، تب بھی وہ لڑکی کے ساتھ، اور جب رات ہوتی تو فوجی صاحب کے جانے کے بعد باہر کے دروازے لاک کر کے لڑکی اپنے یار کے ساتھ، منگیتر جو پرانا تھا اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی۔ اب یہ معاملہ چل رہے تھے کہ ایک دن فوجی صاحب شام کے ٹائم پہ گھر سے گئے ہیں بھینسوں کے پاس، وہاں جانے کے بعد ان کو کوئی کام یاد آیا گھر پہ کہ فلاں چیز تو لے کے نہیں آیا، وہ کچھ بھول گئے تھے۔ اب وہ واپس آئے ہیں تو آ کر ان کے پاس باہر کے دروازے کی چابی بھی تھی، لیکن وہ گھر آتے نہیں تھے۔ چابی سے انہوں نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوئے ہیں تو سیدھے بیگم کے کمرے کی طرف دیکھا تو اس میں لائٹ جل رہی ہے اور اندر ایک مرد اس کی بیوی کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے جو فوجی کو کرنے چاہیے۔ اب اس نے جا کر اس بندے کو پکڑا، فوجی ہاتھ پاؤں سخت تھے، اس لڑکے کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ اب لڑکا جو ہے وہ آگے سے کچھ نہیں کر پا رہا، فوجی اس کو مارے جا رہا ہے، ایک ڈنڈا اس کے ہاتھ آ گیا۔ اب لڑکی نے دیکھا کہ یہ تو اس کو مار دے گا میرے عاشق کو، لڑکی کو عاشق جو ہے وہ پیارا لگا، لڑکی نے فوری طور پر اس کے ہاتھ ایک کینچی آئی، کینچی اٹھا کے جب ماری تو فوجی کے سر میں لگی۔ جیسے ہی سر میں کینچی لگی ہے تو فوجی کے سر سے ایک خون کا فوارہ نکلا اور فوجی نیچے گر گیا۔ لڑکی نے فوری طور پر اٹھی اور اس کے سینے کے اوپر بیٹھ کر کینچیاں ماری 2-4۔ فوجی صاحب جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور عاشق جو تھا اس کو لڑکی نے کہا کہ تم یہاں سے بھاگ جو، میں دیکھتی ہوں کیا کرنا ہے۔ اس کا عاشق جو ہے بھاگ جاتا ہے، لڑکی خون شون دیکھتی ہے، اس کے کپڑوں پہ بھی لگا ہوا ہے تو لڑکی خون صاف کرنے لگ جاتی ہے اور ساتھ ہی سوچتی ہے پلان، تو اس پلان کے مطابق وہ لڑکے کے بھائی، فوجی کے بھائی کو فون کرتی ہے، دوسرے شہر میں رہتے ہیں، ان کو کہتی ہے کہ اس طرح سے فوجی جو ہے نا اس کو ڈاکو آئے تھے گھر، تو یہ ہاتھ پڑ گئے اس کے اور ان کو وہ قتل کر کے چلے گئے ہیں۔ اب فوجی کے 2 بھائی ہوتے ہیں، دونوں پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ پہنچتے ہیں وہاں پر تو دیکھتے ہیں کہ اس کی بیوی جو ہے نا اس کے چال ڈھال، اس کے جو مطلب معاملات ہیں نا وہ گڑبڑ لگتے ہیں ان کو اس کی بیوی کے اوپر شک ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کو ڈاکو نے نہیں مارا، تم نے مارا۔ وہ کہتی تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، میں اپنے شوہر کو کیوں ماروں گی۔ وہ پولیس کو فون کر دیتے ہیں کہ یہ پولیس کیس ہے، پولیس آتی ہے، آ کر انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں اس عورت پہ بھی شک ہے۔ پولیس اس کو بھی لے جاتی ہے، جب اس کو 2-4 رسید ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ پھر بک بک کرتی ہے، پھر سارا کچھ بولتی ہے اور بتاتی ہے کہ کس طرح سے اس نے فوجی کو قتل کیا ہے۔ اب لڑکی جو ہے وہ جیل میں ہے، اس کا عاشق بھی جیل میں ہے، فوجی صاحب جو ہیں وہ قتل ہو گئے ہیں اور بچے جو ہیں وہ اس کے چچا جو ہیں وہ لے جاتے ہیں، اس کے چچا بچوں کو لے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ پڑھتا ہے، اچھی محنت کرتا ہے اور ڈاکٹر بن جاتا ہے، باقی بچے بھی اچھی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں، بچیاں جوان ہیں، اب ان کی شادیاں ہونی ہیں۔ لیکن معاملہ وہی آ گیا کہ یہ ساری سچویشن ہوئی کیوں۔ سب سے پہلی بات کہ لڑکی کے گھر والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی سے 20 سال بڑا ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ ہر چیز جو ہے اس میں پرابلمز آتی ہیں۔ اب فوجی صاحب بھی انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میری بیوی ہے جو فوت ہو گئی ہے، میں اس کے سامنے اس کا ذکر کیوں کرتا ہوں، جو اس کی ضروریات ہیں ان کو پورا کروں، بجائے اس کے کہ میں مرنے والی کو یاد کر کے اس کی بھی زندگی خراب کر رہا ہوں۔ اور جو ضروریات تھی وہ پوری کرنے کی بجائے فوجی صاحب جا کے بھینسوں میں سو جاتے تھے۔ تو یہ سب سے بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ اور آج کے دور میں نوجوان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں فٹ ہوں، کسی دوائی کی طرف راغب ہی نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اگر کسی کو کوئی دوائی کھاتے دیکھ لیں تو اس کے اوپر جگتیں مارنی شروع ہو جاتے ہیں، وہ تو ختم ہو گیا ہے۔ جبکہ آپ لوگوں کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، کسی قسم کی آپ کو کمزوری فیل ہو رہی ہے تو اس کے لیے میڈیسن ضرور استعمال کریں۔ باقی اللہ پاک سب کے گھروں کو خوشحال رکھے اور کسی کو بھی ایسی بیوی عطا نہ کرے۔ اور لڑکی کے ماں باپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بچوں کی خاطر انہوں نے اپنی بیٹی کی زندگی خراب کر دی، یہ نہیں سوچا کہ بیٹی ہماری جوان ہے اور جو ہمارا داماد ہے وہ بوڑھا ہو رہا ہے۔ تو مجھے اجازت دیں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔